عبد مناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ اس حالت میں پیدا ہوئے کہ ان کے کچھ جسمانی حصے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں کے جڑے ہوئے حصوں کو علیحدہ کیا گیا تو خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک کاہن کہنے لگا کہ ان دونوں کی نسلیں ہمیشہ آپس میں دست و گریبان اور لڑتی جھگڑتی رہیں گی۔ اور پھر جب بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو سب نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی خاندانی رنجشیں اور عداوتیں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت بلند کرنے سے پہلے بنی ہاشم اور بنی امیہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپیں اور جنگیں خاندانی عصبیت اور خاندانی عداوت اور قبائلی خانہ جنگی کی وجہ سے تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا کو سنایا تو بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان یہ عداوت حق و باطل کے مارکوں کا روپ اختیار کر گئی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ نے جنگ بدر، جنگ احد جیسے خون ریز مارکے آپس میں لڑے، لیکن یاد رہے کہ اب یہ مارکے خاندانی عداوت و دشمنی کا نتیجہ نہ تھے بلکہ حق و باطل کے مارکے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حق کو فتح عطا فرمائی اور کفار کے ارادوں کو نیست و نابود کر دیا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا۔ محترم ساتھیوں، یوں تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں گہری رشتہ داریاں بھی تھیں، جس کی سب سے اہم مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ ام المومنین کہلائیں۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھتیجی بھی یزید کے نکاح میں تھیں، جو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے اور ان کی ایک پہلی زوجہ سے ایک صاحبزادی تھی جو کہ یزید بن معاویہ کے نکاح میں تھی۔ ایسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یزید کی ساس بھی لگتی تھیں اور رشتے میں یزید ملعون سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد لگتا تھا۔ لیکن جہاں ان کی رشتہ داریاں اتنی گہری تھیں، وہیں پر ان دونوں خاندانوں کی دشمنیاں بھی اتنی ہی گہری تھیں۔ بنی امیہ ہمیشہ سے ہی بغض بنو ہاشم میں مبتلا رہتا تھا اور جب نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی ہاشم میں اور قریش میں آ گئی تو بنی امیہ کو اور زیادہ حسد اور بغض پیدا ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان انکار کیا اور ان کے خلاف جنگیں لڑیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے ہی فتح نصیب ہو گئی تو بنی امیہ کے سرکردہ سرداروں نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا کہ کہیں ان کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو ظلم و زیادتیاں اور ظلم روا رکھے تھے، مسلمان اب ان کا بدلہ ضرور ان سے لے کر رہیں گے اور اس کا بدلہ صرف اور صرف ان کی عبرتناک موت ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام کفار کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا اور ابو سفیان چونکہ ان کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا اور بنی امیہ کا سردار تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رتبے اور مقام کے مطابق اس کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے امان دے دی جائے گی اور جو اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی، کچھ نہ کہا جائے گا۔ بہت سے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اخلاقی اقدار سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور بہت سے بنو امیہ کے لوگ ایسے بھی تھے جو صرف مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہو کر ڈر کے مارے اور خوف سے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ابھی بھی نفاق اور بغض موجود تھا اور یہیں سے منافقت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو بہت سے جید اور اولو العزم صحابہ کرام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہیں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، ابھی تو ہم نے ان سے احد کا اور جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا، ابھی تو جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں کی تھیں، ہمیں مکے سے نکالا تھا، ابھی ہم نے ان سے ان باتوں کا بدلہ لینا تھا، لیکن اب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی
سنی تو انہوں نے ان دونوں صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہو جو کہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں اور اب اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہو چکے ہیں، اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنا ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی باتیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گوشے گزار فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے سلمان فارسی اور بلال حبشی کو اس بات کے جواب میں کیا کہا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان دونوں کو ڈانٹ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تو نے میرے صحابہ کا دل دکھایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت بھی تو موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا پہلے اسلام قبول کرنے والے اور ایمان لانے والے بعد میں اور اخیر دور میں اسلام قبول کرنے اور ایمان لانے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بخوبی جانتے تھے کہ میرے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام، جن کو سابقون الاولون بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے اور مالوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنی اولادوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اسلام کے اخیر دور میں آ کر اسلام قبول کرنے والوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کا رتبہ، ان کا مقام اور درجہ ہمیشہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں سے بلند ہی رہے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان مجھے پسند نہیں کرتے، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، میری آپ سے کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ انہیں قبول فرما لیں تو میری کچھ عزت رہ جائے گی۔ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری صاحبزادی کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا خاص ملازم رکھ لیں یا اپنا کاتب مقرر فرما دیں، اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا جائے تاکہ جیسے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف لڑا کرتا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میری تلوار مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ان کے حق میں اٹھے اور میں جام شہادت نوش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہشات کا احترام فرمایا اور ان کو قبول فرما لیا۔ محترم ساتھیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان تعلقات فتح مکہ کے بعد کچھ حد تک درست ہو گئے تھے تو پھر یہ واقعہ کربلا کیسے رونما ہوا؟ کیونکہ واقعہ کربلا بھی بنی امیہ اور بنی ہاشم کی آپسی رنجشوں کا ہی شاخسانہ تھا۔ جو منافقت اور بغض و عناد کی جڑیں بنی امیہ کے اندر سرایت کر گئی تھیں، ان کا نتیجہ کربلا کے واقعہ کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ گو کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحت اختیار کر لی تھی اور تمام خلافتی اور حکامتی انتظامات ابن سفیان کے سپرد کر دیے تھے، لیکن پھر بھی معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی گئی کسی بھی شرط کو پورا نہ کیا جو کہ امام حسن علیہ السلام نے مصالحت کے لیے ان کے ساتھ طے کی تھی۔ انہوں نے یہ شرط بھی طے کی تھی کہ ان کے بعد کسی کو بھی خلیفہ یا جانشین نامزد نہیں کیا جائے گا، بلکہ خلافت کا نظام ایسے ہی آگے منتقل ہوگا جیسے پہلے خلفۂ راشدین کے زمانے میں مجلس شورا کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کوئی بھی شرط منظور نہ کی، اس پر عمل نہ کیا، بلکہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت بھی لینا شروع کر دی، اور پھر حالات اس وقت خطرناک رخ اختیار کر گئے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے ملعون بدبخت فاسق و فاجر شخص کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا تو گوارا نہ کیا، لیکن اپنا سر اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر کٹوانا گوارا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا محب اہل بیت بنا دے، آمین۔